ختم نبوت، سماحت اہل سنت، جماعت اہل سنت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد سلام کے بعد یہ سوال فطری ہے کہ جب پچھلی امتوں میں نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور ایک نبی کے پردہ کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے سلسلہ نبوت کو آگے بڑھانے کے لیے یہ صحرا کسی اور منتخب اور چنیدہ ہستی کے سرکرد کیا جاتا، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ نبوت اور انبیاء کا آنا نہ صرف یہ کہ نعمت ہے بلکہ نعمت عظمیٰ ہے، اور جس شخص اس نعمت سے پچھلی امتیں محروم نہ رہیں، آدم علیہ السلام کے بعد جیسے جیسے انسانیت پھیلی اور بڑھی اور زمین کے مختلف گوشے انسانوں سے آباد ہونا شروع ہوئے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے انسانوں کو کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا، بلکہ قرآن مجید نے خود سے ٹوک انداز میں کہا کہ ہم نے کوئی قوم ایسی چھوڑی ہی نہیں جس میں ہم نے نبی نہ بھیجا ہو، اور ہم نے کسی قوم کو آزاد کیا ہی نہیں کہ جب تک اس قوم کی ہدایت کے لیے انبیاء تشریف نہ لائے ہوں۔ تو ایک فطری سوال تو ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے، اور تشکیک اور شک اور شبہ کے کانٹے وہ ذہن، دل اور دماغ میں چبھوئے تو جا سکتے ہیں کہ کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ باقی ہر لحاظ یہ امت افضل ہے، اعلیٰ ہے، اس امت کو خیر الامم ہونے کا اعزاز تو خود قرآن نے عطا کیا ہے، جب یہ امت ہر ایک لحاظ سے افضل، بہتر، اعلیٰ ہے، تو وہ بات جو کہ نعمتوں میں سے بھی اعلیٰ ترین نعمت ہے، اس نعمت سے اس امت کو کیوں محروم کر دیا گیا، اور صدیوں پہ صدیاں گزرتی چلی گئیں، اور اگر نبوت ختم ہو گئی تو قیامت تک اور کتنی ہی صدیاں وہ گزر جائیں گی، تو کیا اس امت کے لیے
اور جس وقت انسانیت پھیلی اور مختلف اقوام میں مختلف ممالک میں اور آبادی اتنی بڑھ گئی تو کیا اتنی زیادہ انسانیت کے ہدایت کے لیے یا کسی اور نبی کی کسی جدید نبی کی ضرورت نہیں ہے؟ تو آج کا ہمارا عنوان جو ہے اصل میں اسی بات کی طرف ہے کہ وہ کیا ایسے متقاضی ہیں جن سے نبوت کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، وہ کون سی ایسے بنیادی عوامل ہیں کہ اگر وہ چیزیں موجود ہوں تو کسی نبی کا آنا وہ قدرت کی طرف سے مشیت کی طرف سے لازم ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا آقا کریم رحمت عالم نور مجسم علیہ تحیت والسلام کے تشریف لانے کے بعد کیا ان متقاضی جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی تقاضا باقی رہ جاتا ہے؟ اگر کوئی تقاضا باقی رہ جاتا ہے تو کسی نبی کا آنا بھی ضروری ہے، لیکن اگر کوئی تقاضا ہی باقی نہ رہ جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ تو دیکھنا ہوگا کہ نبوت کے متقاضی کیا ہیں، نبوت کا تقاضا پیدا کرنے والے عوامل کون سے ہوتے ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سے ڈٹرمیننٹس ہیں جو اگر موجود ہوں وہ کون سی ریزنز اینڈ کازز ہوں گی کہ اگر وہ موجود ہوں تو دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے، آدمیت کی رہنمائی کے لیے کسی نبی کا بھیجا جانا وہ ضروری ہوتا ہے۔ آسان سے لفظوں میں آگے بڑھیں۔ جس وقت کوئی نبی دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس نبی کے سینے کو وحی کے نور سے منور کرتا ہے، اور یہ وحی کا جو علم ہوتا ہے یہ حتمی اور قطعی علم ہوتا ہے، یقینی علم ہوتا ہے، یہ کسی اندازے کی بنا پر نہیں ہوتا۔ وحی کا جو علم ہے یہ حتمی اور قطعی علم کی حیثیت رکھنا ہے۔ نبی اپنے ظن و تخمین اور اندازے اور اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر وہ انسانوں کو کوئی پیغام نہیں دیتا، بلکہ رب العالمین آسمان سے جو پیغام اس کے سینے پر اتارتا ہے وہ بغیر کسی کمی اور بیشی کے اس پیغام کو اسی طرح سے اپنی امت میں منتقل کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک نبی اللہ کے پیغام کو منتقل کر دیتا ہے، اگر وہ دنیا سے پردہ کر لے تو اس کے جانے کے بعد اگر اس کی تعلیمات ان میں تبدیلی کر دی جائے یا ان کی تعلیمات موجود نہ رہیں اور ان میں تحریف کر دی جائے، ان میں رد و بدل کر دیا جائے، جو کتاب اتاری گئی وہ کتاب بدل دی جائے، جو تعلیمات اتاری گئی ان تعلیمات وہ یا تو گم ہو جائیں یا پھر ان پر عمل بالکل مضبوط ہو کر رہ جائے۔ تو ایسے میں ضرورت ہوتی ہے کہ کسی دوسرے نبی کو بھیجیں، کوئی نیا نبی آئے تاکہ وہ پہلے نبی کی جو تعلیمات ہوئی ان تعلیمات کو پھر سے تازہ کر دیں، اس کی پھر سے تجدید کر دیں۔ وہ جو وہی پہلا نبی لے کر آئے تھے اور اس تعلیمات میں اس وحی کے اندر جو رد و بدل کیا گیا ہے اسے دور کر دیا جائے۔ اسی لیے میں آپ خدمت عرض کروں اس بات کو سمجھنے کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتے ہیں جو صاحب شریعت بھی ہوتے ہیں، نبی وہ ہوتے ہیں جو کہ رسولوں کی شریعت کے تابع ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول تھوڑے ہوئے، نبی زیادہ ہوئے، اور یہ جو انبیاء تشریف لائے یہ اپنے اپنے رسولوں کی شریعت کے محافظ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اس میں چند لوگوں نے ان کی شریعتوں کو تبدیل کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے پھر نبی بھیج دیا کہ تاکہ وہ رسولوں کی شریعتوں کے محافظ بن جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ جس وقت وحی محفوظ نہ ہو اور جس وقت وحی میں رد و بدل کر دیا جائے اور جس وقت تعلیمات بالکل محفوظ ہو کے رہ جائیں تو نئے نبی کی ضرورت ہوگی۔ نبوت اس وقت بھی اس کی متقاضی ہے کہ جس وقت زمانہ بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، نئے نئے حالات سامنے آ رہے ہیں، اور جو شریعت موجود ہیں
وہ شریعت اس دور کے نئے نئے مسائل کے حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے اندر اتنی جامعیت نہیں ہے، اس شریعت کے اندر اس قدر وسعت موجود نہیں ہے کہ جو نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے، ظاہر دنیا آگے بڑھے گی تو مسئلے بھی نئے نئے ہوں گے، مشکلات بھی نئے نئے ہوں گے، چیلنجز بھی نئے نئے ہوں گے، حالات بھی نئے نئے ہوں گے، تو جو شریعت موجود ہے کیا وہ شریعت، وہ دین، وہ تعلیمات ان آنے والے نئے نئے مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے کافی ہیں؟ اگر کافی ہے تو نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کافی نہیں ہے تو نئی نبوت کی ضرورت ہے کہ نیا نبی آئے اور وہ آ کر ان تعلیمات، ان مسائل کا حل پیش کریں۔ اور ہم گئے کہ پہلی شریعت، پچھلی شریعت میں اس مسئلے کا حل نہیں تھا، اب جو میں لے کر آیا اس میں اس مسئلے کا حل بہرحال موجود ہے۔ میں اگر اپنی بات کو سمجھا پایا تو انشاءاللہ عزیز، ابھی تو فی الحال میں سوال آپ کے ذہن میں رکھوں، پھر جواب کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی نئے نبی کی ضرورت پیش آتی ہے جب پچھلے نبی کو لوگ بھول گئے ہیں اور وہ ذہنوں سے محو ہو گئے ہیں، اور جس وقت اتنا گزر گیا ہو، حالات اتنا زمانہ گزر گیا ہو کہ ایسے لگے کہ نبوت کا فیض وہ ختم ہو گیا ہے اور عموم پتہ ہو گیا ہے، تو پھر ضرورت پیش ہوتی ہے کہ نیا نبی آئے تاکہ وہ آ کر پھر سے بکھرے ہوئے انسانوں کو جمع کر کے رب العالمین کی تحقیق وحدانیت پر ڈالے، یہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہم آگے بڑھیں تو جس وقت آقا کریم محمد عالم علیہ السلام کا رب العالمین نے مبعوث فرمایا، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، تو آپ کے تشریف لانے کے ساتھ ہی جس وقت قرآن مجید کا نزول آپ کے سینہ علی نشرہ پر ہونا شروع ہوا، تو یہ اپنی جگہ پر دلچسپ بات ہے، یہ اپنی جگہ پر اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ جس میں قرآن نازل ہو رہا تھا، تو جس شہر کے اندر قرآن مجید ابتدائی آیات کے ساتھ نازل ہو رہا تھا، اس شہر کا اور اس قوم کا تو کلچر اور تہذیب ہی یہ تھی کہ وہ پڑھتے نہیں تھے، وہ لکھتے نہیں تھے۔ اس میں قرآن نے امّی کہا، قرآن مجید نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قلم اور کاغذ پر اعتماد نہیں کرتے، جو اپنے ذہن اور اپنے حافظے پر اعتماد کرتے ہیں، جو قوم اپنے ذہن اور حافظے پر اعتماد کرنے والی ہو، وہ لکھنے کو بالکل ضروری نہیں سمجھتے۔ اس میں عربوں کے ہاں تو روایت یہ تھی، کلچر اور تہذیب یہ تھی کہ وہ کسی چیز کو لکھنا اپنی توہین سمجھا کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو چیز ہم نے یاد کرنی ہے یہ ازبر ہو کے رہ گئی ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی پتھر پہ کوئی نقش ڈال دیا گیا ہے، جیسے کسی پتھر پہ ڈالا ہوا نقش نہیں ملے گا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو ایسا حوصلہ دیا ہے کہ جو بات یاد کر لی وہ بھولے گی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اہتمام تھا، حفاظت وحی کا، کہ جس میں آقا کریم علیہ السلام نے ہیرا سے اتر کر پہلی دعوت دی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر میرے دامن محبت میں آ کر پناہ تلاش کر لو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اوائل میں السابقون الاولون میں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اس دور میں مکہ کے جتنے لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے سارے کے سارے مصطفیٰ کے دامن میں آ گئے۔ یہ خلفائے راشدین المہدیین جو ہے یہ سارے لکھنا جانتے تھے، یہ سب لکھنا جانتے تھے، ان سب کو کتابت آتی تھی۔ اور اس کا مطلب یہ کہ جنہوں نے اوائل میں ایمان قبول کیا وہ رب العالمین کی طرف سے یہ انتخاب تھا، اور یہ انتخاب اس لیے تھا کہ جو قرآن اتارا جا رہا ہے، جو کتاب اتاری جا رہی ہے، وہ پہلے دن سے اس کے لکھنے کا ہی اہتمام کیا جائے، پہلے دن سے اس کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی لیے اقرأ باسم ربک الذی خلق کی پہلی پہل آیات لے کر جس آقا کریم محمد عالم علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس بات کو فراموش نہیں کریں کہ جو پہلی دستگاہ
جو قائم کی گئی وہ پہلی 10 جگہ وہ آقا کریم علیہ السلام کے کاشانے اقدس ہی میں قائم کی گئی، اور بنیادی طور پر یہ حضرت سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک کانٹریبیوشن تھا، جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا، قرآن کو یاد کیا، قرآن مجید کو آگے پھیلایا۔ اب میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں کہ جس وقت پہلے انبیاء پر جو وحی نازل ہوئی، چاہے وہ صحیفے تھے تو وہ مٹ گئے، چاہے وہ کتاب تھی تو وہ مٹ گئی، چاہے وہ کسی بھی شکل اور صورت میں کوئی بھی وحی اتری، وہ ساری کی ساری محفوظ ہو گئی۔ لیکن ادھر قرآن اترنا شروع ہوا، ادھر ہی محفوظ کرنا شروع کر دیا گیا۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دینے لگا ہوں کہ یہ ابتدائی دور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پکڑی اور آپ ارادہ لے کر نکلے کہ آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا حق ادا کر دوں۔ اپنی سے کہا گیا کہ اپنے بہن کے گھر کی خبر دو، آپ کی بہن اور بہنوئی دونوں نے ایمان قبول کر لیا، آپ پڑھتے اور آپ اپنی بہن حضرت فاطمہ، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، ان کے گھر جس وقت گئے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کے پاس لکھا ہوا قرآن مجید کے اوراق موجود تھے۔ وہ زبانی قرآن مجید نہیں پڑھ رہی تھی، وہ قرآن مجید کی زبانی تلاوت نہیں کر رہی تھی۔ یہ آپ کو سب کی سب جگہ پر ملے گا کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر پہنچے اور آپ نے کہا کہ کیا پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا تھا جو میں پڑھ رہی تھی میں تمہیں اس وقت بتاؤں گی جس وقت تم 5 اور 7 ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کے وہ اوراق نکالے اور قرآن مجید کے اوراق نکال کر ان کو دیکھ کر آپ نے تلاوت کرنا شروع کی۔ اس میں مطلب یہ کہ یہ بالکل ابتدا ہی تھی جہاں سے قرآن مجید اتر رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید مکی زندگی میں لکھا نہ گیا ہو اور جا کر مدنی حیات پاک میں لکھا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ رب العالمین نے کہا کہ باقی ساری کتابیں لکھ کر میں نے زمین پر بھیجی تھی اور آسمان سے لکھی ہوئی اتاری تھی، وہ پھر بھی مٹ گئی۔ میں مصطفیٰ کا قرآن لکھا اور اتاروں گا نہیں بلکہ یہ پڑھا اور اتاروں گا، لیکن قیامت آ جائے گی تو اسے مٹا نہیں پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، قاعدہ ختم نبوت۔ اصل میں ختم نبوت کی حفاظت تھی، ختم نبوت کی حفاظت تھی۔ تارا آسمان سے لکھی ہوئی، آسمان پر لکھی ہوئی زمین پر اتاری گئی، جو لکھی ہوئی اتاری گئی وہ تو تحریفات زمانہ سے بچ نہ سکی، لیکن جو لکھی ہی زمین پر گئی، جو لکھی ہی زمین پر گئی اور لکھی ہی حضور کے غلاموں نے، حضور کے غلاموں نے لکھی، زمین پر لکھی، اور زمین پر بھی کبھی کھجور کے تنے کی چھال پہ لکھ رہی، کبھی اونٹ کی ہڈی پہ لکھی، کبھی کسی پتھر پہ لکھی، کبھی کسی پتے پہ لکھی۔ بتایا ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ بکھرا لکھا جا رہا ہے، ایسے یہ کبھی محفوظ رہ نہیں سکے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ جو لکھی ہوئی کتابیں اتری وہ مٹ گئی۔ یہ تو کوئی آیت کسی پر، کوئی آیت کسی پر، یہ کیسے لگے گا؟ رب العالمین نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ مصطفیٰ کو بھی میں نے بھیجا، قرآن کو بھی میں نے بھیجا ہے۔ نہ مصطفیٰ کی نبوت کو کوئی تبدیل کر سکے گا، نہ قرآن مجید کے کسی دیش کو صبر کوئی کر سکے گا۔ اصل میں یہ ختم نبوت تھی، ختم نبوت کا عنوان تھا، ختم نبوت کا عنوان تھا۔ میں آپ سے یہ ہلکی سی بات کر کے میں آگے بڑھوں، وقت بھی تھوڑا سی باقی ہوتا ہے، تھوڑی سی ابتدائی میں آپ کو یہ سمجھا کرتا ہوں کہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ کے پاس لکھا ہوا قرآن تھا تو اس کا مطلب یہ کہ جتنے ایمان والے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا ان سب میں قرآن مجید کی جو آیات اتر چکی تھی وہ سب کی سب لکھ کر اپنے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی تھی، وہ سب کے سب۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کی حفاظت، اس کو یاد کرنا، اس کو یاد کرنے کا کام، یہ نہیں ہے کہ جب قرآن مجید پورا نازل ہوا تو پھر حافظ پیدا ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ قرآن ادھر اترتا جا رہا تھا، ادھر کاغذوں پر، ادھر کسی نہ کسی جگہ پر لکھا بھی جا رہا تھا، پھر میں جانچ بھی کیا جا رہا تھا۔
دریافت بھی کیا جا رہا تھا۔ اس پر علامہ زمخشری کے یہ لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ وَحَافِظُوا بِكُلِّ وَقْتٍ مِنْ كُلِّ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ وَتَحْرِيفٍ وَتَبْدِيلٍ بِخِلَافِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ لأنه لم يتولى حفظها وإنما استحفظها الربانيين والأحبار۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ پہلی جو کتابیں ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنی طرف نہیں لیا تھا، بلکہ جو امت کے علماء تھے، ربانیین تھے اور احبار تھے، ان کے ذمہ یہ کیا تھا کہ وہ اس کتاب کی حفاظت کریں۔ اور جس طرح کتاب کی حفاظت اس امت کے علماء کے سپورٹ کی گئی تو کتابیں تحریر سے بچ نہ سکیں، لیکن جس طرح قرآن اتارا تو رب نے کہا میں کسی مولوی کے ذمہ قرآن کی حفاظت نہیں لگا رہا ہوں، بلکہ میں خود رب اس کی حفاظت کا ذمہ لینے لگا رہا ہوں، میں خود اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھانے لگا ہوں۔ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مولوی بھول جائے، کوئی حافظ بھول جائے، کوئی آگے اور پیچھے بھول جائے اور کوئی یہ اور وہ کرنا شروع کر دے، لیکن رب العالمین نے کہا کہ چاہے یہ سارے کے سارے اکٹھے بھی ہو جائیں، یہ سارے کے سارے میں جس طرح اشارہ کر رہا ہوں اسے سمجھیں کہ لوگوں نے بڑا زور لگایا ہے کہ وہ قرآن مجید سے جہاد کی آیات نکال دیں، قرآن مجید سے یہ نکال دیں، قرآن مجید سے وہ نکال دیں، اور ٹرو اور قربان کے نام سے قرآن مجید کا نسخہ جو ہے وہ ابھی بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اور ملے گا کہ ٹرو قربان کے نام سے قرآن مجید کے اندر تقلیہ کر کے اسے لاکھوں کی تعداد میں چھپا کر آپ تقسیم کر دیں اور تقسیم کر پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ اور وہ ہو جائے گا۔ مجھے اس پر یاد آیا کہ مامون الرشید کے پاس ایک عیسائی آیا اور مامون الرشید نے کہا کہ ایمان قبول کر، اس نے کہا میں ایمان قبول نہیں کرتا، پھر وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ کئی سال کے بعد دوبارہ آیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان قبول میں نے کر لیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ مامون الرشید نے پوچھا کہ تم مسلمان کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میرے خلاف تورات کا نسخہ تھا، میں نے اس میں سے کچھ آیات نکال دی، کچھ اپنی طرف سے لکھ لی، پھر میں یہودیوں کے ساتھ کیا اور میں نے کہا یہ تورات ہے، تو انہوں نے اسے لے بھی لیا، اسے رکھ بھی لیا اور اسے قبول بھی کر لیا۔ پھر میں نے انجیل کے اندر سے کچھ چیزیں نکال دی، کچھ چیزیں اپنی طرف سے شامل کر دی اور پھر اسے لے کر عیسائیوں کے پاس گیا، اور جب میں عیسائیوں کے پاس گیا تو عیسائی قوم نے اس میرے لکھے ہوئے انجیل کو قبول کر لیا۔ اسی طرح میں نے قرآن سے کچھ آیات نکال دی، کچھ باتیں اپنی طرف سے لکھ دی، لیکن جس وقت میں لکھ کر مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی مسجد میں گیا تو میں نے وہاں جا کر کہا کہ یہ قرآن میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، تو اس بچے نے کھول کر کہا، اس نے کہا وہ بدبخت لانتی جھوٹا ہے، وہ مصطفیٰ کا قرآن نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس لیے میں یقین ہو گیا کہ جو دین اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دین سچا نہیں ہو سکتا۔ دین تو سچا وہی ہے، دین تو سچا وہی ہے کہ جس کا اتنا سا بچہ بھی ہو تو وہ بھی قرآن کو الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ دیتا ہے۔ اس کا مجھے ایک بڑا دلچسپ حوالہ ہے، تفسیر نئی سے ایسا دلچسپ حوالہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ہندو رام چندر آریہ اثر وفات حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے ملا تو اس نے مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو شرمندہ کرنے کے لیے کہا، شرمندہ کرنے کے لیے اس نے یہ کہا کہ دیکھو مجھے تمہارے قرآن کے 14 پارے یاد ہیں، مجھے تمہارے قرآن کے 14 پارے یاد ہیں، تم بتاؤ کہ تمہیں میرے ہندوؤں کی جو مقدس کتاب ہے اس کا نام وید ہے، تمہیں میرے وید کتنے یاد ہیں؟ حضرت صدر العباد مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ نے جواب دیا، کہا کہ اصل بات یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے، یہ میرے قرآن کا کمال ہے کہ دوست کو دوست دشمن کے سینے میں بھی آ گیا ہے، یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے کہ دوست کو دوست دشمن کے سینے میں بھی آ گیا ہے، اور یہ تیرے وید کی کمزوری ہے، دشمن کو دشمن جو دوست ہے، جو پڑھنے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، ان کے سینوں میں بھی یہ نہیں یاد ہوتا، یہ وید تو تمہیں بھی یاد نہیں ہوتا،
میرا قرآن تمہیں یاد ہو گیا ہے، تمہارے اپنے بیت تمہیں یاد نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ کہ تیرا بیت کمزور ہے، مصطفیٰ کا قرآن وہ طاقتور ہے، یہ تیرے بیت کی کمزوری ہے کہ وہ تجھے بھی یاد نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تھا کہ تیرے بیت کو آئے ہوئے کروڑوں سال دنیا میں ہو گئے آ گئے، تو بتا کہ تیرے بیت کے حافظ کتنے ہیں؟ میں اور مصطفیٰ کے قرآن کو تو دنیا میں آئے چند 100 سال گزرے ہیں نا، چند صدیاں گزری ہیں، چند صدیاں گزری ہیں، بیت تو بہت پرانے ہیں، اتنے کروڑوں سالوں سے جو بیت آئے، تو بتا کہ کتنے حافظ بیت کے ہوئے اور مصطفیٰ کے قرآن کو آئے ہوئے تو چند 100 سال ہوئے۔ آج تو زمین کا چپا دیکھ لے، کوئی چپا، کوئی خطہ، کوئی علاقہ، کوئی ملک، کوئی گلی محلہ، کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جہاں پر قرآن کا حافظ نہ مل جائے، قرآن مجید کا حافظ نہ مل جائے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اپنا ہم نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، ہم نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ اب میں جتنا مرضی الٹا سیدھا ہو جائے اور لاکھ کوشش کر رہے ہیں، اور میں حوالہ دینا نہیں چاہ رہا ہوں، میری طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ روشنی اور اجالا اور نور کے ذکر میں جو لذت ہے تو کہاں پر اندھیروں کا ذکر کہاں سے اٹھا کر لینا، ورنہ یہ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے انہوں نے اپنی طرف سے بھی وہی کھڑی، انہوں نے کہا جی ہم پر بھی وہی اتری ہے اور ہم پر بھی یہ وہی اتری ہے، ہم پر یہ وہی اتری ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں ان پر جو بھی وہی اتری ہے انہوں نے جسے اپنوں کے سامنے بھی پڑھ گیا تو اپنوں نے بھی کہا کہ پھٹکار ہو تم پر، ایک وہی کے ساتھ تم دبا کے قرآن کا مقابلہ کرنے نکلے، ان بے خدا قسم کے لفظوں کے ساتھ تم قرآن مجید کا مقابلہ کرنے نکلے ہو۔ اسی طرح سے یہ جو ادھر والے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے الہام ہوا، مجھ پر کشف ہوا، اور اس میں کہا کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، میں نے دیکھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، اب یہاں تو وہ ہمیں قرآن میں دکھایا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، اگر قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا، اگر قرآن میں انا انزلناہ قریبا من القادیان کی آیت موجود نہیں ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے حبیب کا قرآن سچا ہے اور اس کا الہام جھوٹا ہے، وہ خود بھی جھوٹا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج کا پہلا مقدمہ آپ کے سامنے یہ رکھا کہ جب وحی بدل جائے، وحی کا رد و بدل ہو جائے، وحی کی حفاظت نہ ہو، تعلیمات سے سماعی جو ہے وہ گم ہو جائے، وہ تبدیل کر دی جائے، ان میں تحریفات ہو جائیں، وہ اپنی اصل شکل ہی میں باقی نہ رہے، تو پھر ضرورت ہوتی ہے کوئی یا نبی آئے۔ ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ قرآن کی پہلے یہاں پر زیر تھی تو اب زبر ہے، پہلے زبر تھی تو اب زیر ہے۔ جب وحی محفوظ ہے، جب قرآن محفوظ ہے، اور صرف ہم ہی نہیں کہتے، میں نے مثال دے کر آپ کو مامون الرشید سے ایک مثال دی، دوسری مثال دوں، میونخ یونیورسٹی انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر فرق تلاش کیا جائے، تو انہوں نے پوری دنیا سے نئے پرانے 25,000 سے زائد میرا خیال ہے وہ نسخے جمع کیے ہیں، اور جن نے بہت پرانے لکھے ہوئے ہیں، مختلف ملکوں سے اکٹھے کیے، مختلف جگہوں سے اکٹھے کیے، مختلف صدیوں کے قرآن اکٹھے کیے، وہ سارے اکٹھے کر کے انہوں نے کہا کہ کوشش یہ تھی کہ کہیں پر تو کوئی فرق نظر آئے گا، کہیں پر تو کوئی ایسا فرق نظر آئے گا کہ کسی ایک نسخے میں کچھ ہوگا، دوسرے میں کچھ ہوگا، اور اس میں 25,000 سے زائد نسخے قرآن مجید کے مختلف ادوار، مختلف قوموں، مختلف پرنٹنگ کمپنیز اور پبلشنگ انسٹیٹیوشن کے انہوں نے اکٹھے کر کے پوری دنیا سے قدیم جدید اس پر ریسرچ کر کے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن جیسے اترا تھا ویسے آج بھی موجود ہے، قرآن جیسے اترا تھا آج بھی ویسے موجود ہے، جب قرآن موجود ہے، جب وحی موجود ہے، جب وحی محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور اس کے اندر کوئی باطل نے کوئی اپنی طرف سے کوئی بات داخل نہیں کی، اس میں کسی نے کوئی اپنی طرف سے شامل نہیں کیا، اس میں سے کسی نے کچھ نکالا نہیں ہے، جب نہ شامل کیا نہ
نکالا نا، تبدیل کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ جب وہی محفوظ ہے تو کسی اور نبی کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی. اس کی وجہ یہ کہ وہی کو نیا نبی تو تب آتا ہے جب وہی جو ہے وہ تبدیل کر دی جائے، وہ بدل ڈالی جائے. میں اب تھوڑا سا آگے بڑھوں. اس درمیان میں سے کچھ باتیں جو کہنا چاہتا تھا، لیکن غافل تو یہ گھڑیال بھی دیتا وہاں بھی، تو درمیان میں سے کچھ باتیں چھوڑ کر آگے کی طرف بڑھوں. ایک ہے تو وہی محفوظ ہو. اب دوسری بات کی سمجھا، اس میں بھی چاشنی اور لذت ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہیں اس دور میں کوئی میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا، کیمراز بھی نہیں تھے، اسٹل کیمراز تھے، مووی کیمراز تھے، فیس بک کا دور بھی نہیں تھا، اور سوشل ویب سائٹ بھی نہیں تھی. یہ سب کچھ تو نہیں تھا. چلیں آج کے دور میں تو یہ ساری سہولیات موجود ہیں. آج کے دور میں تو یہ ساری سہولیات موجود ہیں. اور پھر آج کی دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے ادیان ہیں، اور ہر دین کا کوئی ایک مذہبی قائد بھی ہے، جس کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، دینی وابستگی ہے، دینی ان کا ساتھ ان کا وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. بدھ مت کے ماننے والے دنیا میں بہت زیادہ ہیں. اور اسی طرح سے سکھ قوم جو ہے بابا گرو نانک کو مانتی ہے. ہندو جو ہے ان کے بہت سارے خدا ہے، بلکہ ہر چیز ان کے ہاتھ خدا ہے. لیکن وہاں پر رام جو ہے ان کے یہاں ایک بڑا تصور ہے، اس کے ساتھ ان کی مذہبی عقیدت ہے. اور اسی طرح سے باقی دیگر مذاہب، الہامی مذاہب کی طرف آئے تو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے پاس جس کو وہ مانتے ہیں کیا جس کو وہ مانتے ہیں اس کی پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کیا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کل زندگی کے سارے حال احوال اور سارے کے سارے ان کی زندگی کے اسباب اور عادات وہ ساری کی ساری کیا ریکارڈڈ ہے، موجود ہیں؟ اور کیا جو بدھ مت کو ماننے والے ہیں ان کے پاس جو گوتم بدھ تھا، کیا اس کی ساری زندگی کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے واقعات کیا وہ ریکارڈڈ ہیں، کیا وہ موجود ہیں؟ حتیٰ کہ اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کرسچنس کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. لیکن یہ بات ذرا دلچسپ سے سنیں کہ اس وقت کچھ محققین کہتے ہیں اور جو ریسرچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 50 یا 60 سے زائد دنوں کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. صرف 2 ماہ کا عرصہ ایسا ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اخبار کا پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات وہ پردوں میں گم ہے اور وہ نبی پردوں کے اندر ہے. ان کی حیات کا کوئی اور پہلو موجود نہیں ہے. آپ کی پہلے نئے نبی کی ضرورت اس لیے ہوتی تھی، نئے نبی کی ضرورت اس لیے ہوتی تھی کہ پچھلے نبی کی ساری زندگی وہ ریکارڈڈ نہیں ہوتی تھی، وہ موجود نہیں ہوتی تھی، اس کا موجود نہیں ہوتا تھا. لوگوں کی زندگی میں تشنگی باقی رہتے تھے، دین کامل نہیں ہوا تھا. اور جس وقت دین کامل نہیں ہوا تھا تو لوگوں کو جس وقت اپنی روزمرہ زندگی کے مسئلے پیش آتے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور انبیاء کی زندگی سے مثال تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انبیاء کی زندگی سے کوئی مثال نہ ملتی، انبیاء کی زندگی سے مثال نہ مل پاتی، جس کی وجہ سے مشکل ہوتی. اور جس وقت مشکل ہوتی تو ضرورت تھی کہ کوئی نیا نبی بھیجا جائے تاکہ وہ پھر سے تعلیمات دے، وہ پھر سے سمجھائے، وہ پھر سے بتائے کہ پچھلے نبی ایک ایسے ضمن بات کروں کہ آج کا دور تو بڑا ایڈوانس ایج ہے. آج کے دور میں بھی
آپ کسی سے بہت پیار کرتے ہوں، آپ اپنے پیر سے بہت پیار کرتے ہوں گے، یقیناً کرنا چاہتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، میں اپنے پیر سے بہت پیار کرتا ہوں، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے بہت پیار کرتا ہوگا، لیکن اگر آپ کسی بھی شخص کو، کسی مرید کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ تمہارا پیر جو ہے اس کی جتنی کل عادات ہے وہ ساری کی ساری یہاں پہ گننا شروع کرو، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مرید جو اپنے پیر کی جو ہے وہ ساری کی ساری عادات وہ لکھ دے گا، ساری بتا دے گا؟ آپ کسی باپ سے پوچھ لیں بیٹے کے بارے میں، کسی بیٹے سے پوچھ لیں باپ کے بارے میں، کسی ماں سے پوچھ لیں، آج کے دور میں بھی آپ سے کہوں کہ وہ تفصیل آپ کو نہیں ملے گی جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے لیے اگر زندگی گزارنے کے لیے کوئی آئیڈیل، کوئی ماڈل، کوئی مثل، کوئی مثال، کوئی نمونہ اگر کوئی موجود ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک میں موجود ہے۔ تم چاہے جس بھی حال میں ہو، جس بھی رنگ میں ہو، جس بھی مشکل میں ہو، جس بھی کیفیت میں ہو اور جس بھی مقام پر ہو، عمر کے جس بھی حصے میں ہو اور معاشرتی طور پر تمہاری کوئی بھی حیثیت ہو، تم جب بھی ایک دفعہ بس آنکھ بند کر کے مصطفیٰ کا تصور کر کے یہ سوچنا شروع کرو گے کہ مصطفیٰ کریم نے اس وقت کیا کام کیا تھا، تو مصطفیٰ کریم کا حوصلہ مبارکہ تمہاری جھولی میں خیرات دان کر دے گا۔ اس میں ایک ایسی بات ہے کہ آپ لباس کیسا پہنتے تھے آپ کو نہیں پتا، آپ اس بات میں موجود ہے، آپ دستار امامہ شریف کس رنگ کا باندھتے تھے، کیا یہ موجود نہیں ہے؟ آپ کا امامہ شریف کتنے گز تھا، کتنے ہاتھ تھا، یہ موجود ہے، اتنے ہاتھ تھا۔ جس وقت آپ امامہ شریف باندھتے تھے تو اتنے باندھ دیتے تھے، جب آپ امامہ شریف باندھتے تھے تو شملہ وہ سب پیچھے چھوڑتے تھے، دائیں چھوڑتے تھے، شملہ کدھر چھوڑتے تھے؟ آپ کا جوتا مبارک کیسا تھا، اس کے تسمے کیسے تھے، وہ کس شے سے بنے ہوئے تھے، آپ سرما کیسے لگاتے تھے، کتنی مرتبہ آپ سے سلائی ڈالتے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، کس کروٹ پہ سوتے تھے، مسکراتے کس طرح سے تھے، جب مسکراتے تو ہونٹ کتنے کھلتے تھے، جب ہونٹ کھلتے تو دانت کتنے نظر آتے تھے، جب آپ بازو اٹھاتے تو بائیں کتنی اٹھاتے تھے، جب آپ بائیں اٹھاتے تو آپ کی بغل مبارک کتنی دکھائی دیتی تھی، جب آپ چلتے تو قدم کیسے اٹھاتے تھے، جب آپ گفتگو کرتے تو آپ کے چہرے مبارک پر تبسم کتنا آتا تھا، جب آپ تبسم فرماتے مسکراتے تو آپ کے کون کون سے دندانے مبارک نظر آتے اور کون کون سے دندانے مبارک وہ نظر نہ آتے، آپ ہاتھ کیسے ہلاتے تھے، آپ گفتگو کیسے کرتے تھے، آپ کا جسم مبارک کیسا تھا، آپ کا سینہ اقدس کیسا تھا، آپ کی جبین مبارک کو کیسی تھی، آپ کی زلف عنبری کیسی تھی، آپ کے ابرو مبارک کیسے تھے، آپ کے قدمین شریفین وہ کیسے تھے، اگر آپ خاموش ہوتے تو سکوت کیسا تھا، اگر آپ سفر سے چلتے تو سواری کیا تھی اور سواریوں کے نام کیا تھے، آپ نے کس موقع پر کس چیز پر سواری فرمائی اور جس پر سواری فرمائی وہ کدھر رکی، کدھر چلی، کدھر ٹھہری، وہ سواری کا حال اور کیف کیا تھا، ان سواریوں کے نام کیا تھے، آپ کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے، پسند کیا تھا، ناپسند کیا تھا، برتن کیا تھا، کس چیز کا بنا ہوا تھا، آپ گھر کس وقت تشریف لے کر جاتے، کب آرام فرماتے، کب اٹھ کر جاگتے تھے، آپ تہجد میں کتنے نفل پڑھتے تھے، آپ فجر میں کتنی رکعتیں ادا کرتے تھے، آپ فجر میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے، آپ ظہر میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے، آپ عصر میں کیا تلاوت کرتے تھے، آپ کی تلاوت کا حال مغرب میں کیا ہوتا تھا، آپ ناخن تراشتے تو ناخن تراشنے کی ابتدا کس انگلی سے کرتے تھے، پہلے کس انگلی کا ناخن تراشتے تھے، آخر میں کس انگلی کا ناخن تراشتے تھے، اور کون سی بات مرشدی ہے، غلام ہے،
محمد نبی کی مجھے کیا حاجت ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کے در کی طرف دیکھنے کی؟ مجھے کیا حاجت ہے کہ کسی اور کی نبوت کی تلاش کروں؟ اور نبوت کی تلاش میں تو وہ نکلے، نبی کی ضرورت تو اسے ہو جسے مصطفیٰ کے اسوا میں سے اس کی زندگی کی حاجات پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہو۔ ہم تو کھاتے بھی ہیں تو ہم کھاتے بھی مصطفیٰ کا، کھاتے بھی مصطفیٰ۔ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ جس وقت سیرت اتنی شامل اتنی چامل انداز میں محفوظ ہے، اتنی محفوظ ہے، تو یہ ختم نبوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کسی اور کی زندگی محفوظ ہوگی ہی نہیں، کیونکہ کسی اور نے قیامت تک نبی رہنا ہی نہیں ہے، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ چاہے کوئی کتنا بڑا صدر ہو جائے، چاہے کوئی کچھ بھی ہو جائے، اس کی زندگی کی یہ باریکیاں کوئی بھی نہیں بتائے گا، کہیں نہیں لکھی جائیں گی، بایوگرافیز لکھی جائیں گی، آٹو بایوگرافیز لکھی جائیں گی، سوالے عمری جو خود اپنی لکھیں گے، اپنی ساری زندگی میں لکھنے بیٹھیں گے تو اتنی تفصیلات کوئی لکھ نہیں پائے گا۔ رب نے کہا کائنات میں صرف ایک مصطفیٰ کو ہی ایسا پیدا کروں گا کہ جس کی زندگی کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا سا لمحہ بھی وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ قیامت تک آنے والے امتی جس وقت حضور سے پیار کریں تو کہیں انہیں یہ نہ لگے کہ مصطفیٰ کا اسوہ کامل نہیں ہے، بلکہ جب بھی وہ حضور کی طرف دیکھیں وہ کہیں نہ پہلوں میں تو حضور کہتا تھا نہ بعد والوں میں تو حضور کہتا تھا۔ ماننا پڑے کہ حضور کی مثل کوئی نہیں ہے، حضور کی مثال کوئی نہیں ہے۔ وقت من قلم طرح پر اٹھائی محمد من قلم طالب مثال خلقت مبرا من كل عائد كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن ابتلاء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی کس طرح ہوتا ہے؟ ختم نبوت کا عنوان ہے۔ ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم کسی اور کی طرف دیکھیں؟ ہمیں بات پسند ہے، ہم تو بیٹھ اس لیے کرتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دیتے ہیں، یہ ہاتھ اس لیے دیا ہے کہ یہ حضور کے ہاتھوں تک پہنچا دیں، یہ حضور کے قدموں تک پہنچا دیں۔ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ حضور سے کاٹ کر اپنے ساتھ جوڑ لیں اور اپنے ساتھ ہمیں لگا لیں، اس لیے نہیں دیتے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کہ اپنے ساتھ لگا لیں، اس لیے دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تو حضور کے قدموں میں پہنچا دیں اور حضور کی نگاہ کرم نصیب ہو جائے۔ ایسے یہ دلچسپ بات نہیں ہے کہ آج کے دور میں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کسی کی زندگی ایسے محفوظ نہیں ہوتی۔ اس دور میں تو یہ سب کچھ تھا بھی نہیں، پھر جو حضور کی زندگی رب نے کہا کہ میں ایسے محفوظ کروں گا۔ اگلے دن کسی نے کہا کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث شریف ہے یہ تو 200-250 سال کے بعد جا کر جمع ہونا شروع ہوئی ہے، تو یہ کیسے اس پر اعتبار اور یقین کر لیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ 200 سال چھوڑیں کسی اور بندے کی زندگی جو ہے اس کی اپنی زندگی میں ہی لکھنا شروع کر دیں اور اپنی تفصیل سے لکھ دیں جتنی مصطفیٰ کریم کی زندگی لکھی گئی۔ یہ ممکنات میں نہیں ہے، یہ سب کا سب رب العالمین نے معجزے کے طور پر کریم علیہ السلام کو نصیب فرمایا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ٹوپی سر پہ رکھیں تو یہ بھی بتایا جائے کہ وہ ٹوپی کس چیز سے بنی ہے، وہ کس نے دی ہے، اور جس کا قانون ٹوپی اتار کر یہ ٹوپی رکھ کر اس پر ہمارا باندھے تو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ امامہ شریف کون لے کر آیا تھا اور یہ کس رنگ کا تھا اور آپ نے کس موقع پر باندھا تھا۔ یہ جس وقت ساری تفصیلات کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، یہ صرف حضور کی سکتی ہے۔ اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک، اس فرمان مبارک کو سنا کر ہم آگے بڑھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انا رسول من ادرکت حیا، میں رسول ہوں ہر اس بندے کے لیے جس کو میں نے حیات میں پایا، ہے، میں نے اپنی ظاہری حیات میں جس کو جیتا پایا ہے میں اس کے لیے بھی رسول ہوں، اور میں یوں کا بات ہوں اور قیامت تک جو میری بات پیدا ہونے والے ہیں میں ان کے لیے بھی رسول ہوں۔ میں یوں جو میرے
بعد قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، میں ان کا بھی رسول ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام اس لیے نبوت کی ضرورت نہیں ہے، نبوت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، اس کا دائرہ تو موجود ہو، وہ کوئی بات تو موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے نئے نبی کی ضرورت پیش آئے۔ جس وقت وہ دائرہ ہی موجود نہیں ہے، وہ بات ہی موجود نہیں ہے، تو کسی اور سچے نبی کی آنے کی حاجت بھی باقی نہیں ہے۔ پہلی امتوں میں وہ دائرہ موجود تھا، وہ باتیں موجود تھی کہ جس کی وجہ سے نئے نبی کے آنے کی ضرورت بھی ہوتی تھی۔ آج کے لیے میں ایک آخری بات کا حوالہ دیتا ہوں، ہاتھ کے درد کو مکمل کروں، انشاءاللہ جس وقت ہم حدیث شریف کی طرف آگے بڑھیں گے اور احادیث طیبات کی نور میں ہم عنوان ختم نبوت کو سمجھنے کی صحیح اور کوشش کریں گے۔ یہ آیت قرآن مجید میں آپ نے علماء کرام سے بارہا سنی، علماء کرام اس پر محبت سے خطابات فرماتے ہیں، عنوان بھی محبت والا ہے۔ سورہ النحل میں کہا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، اور جس طرح یہ گواہی قائم ہوگی تو اس کے بعد کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی، تو ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے۔ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 84 میں، آیت نمبر 89 میں 89 میں کہا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ان سارے گواہوں کی گواہیوں کی تصدیق کرنے کے لیے اہل ہم آپ کو گواہ بنا لیں گے، ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے یہ کتاب آپ پر اتاری ہے جو ہر ایک چیز کو وضاحت سے بیان کرنے والی ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 41 میں کہا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ منظر کیسا ہوگا، کیسا عالیشان ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس وقت ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور ان سارے کے سارے گواہوں پر اہل آپ کو گواہ بنا دیں گے۔ میں ابھی اس کی فنی بحث میں نہیں جاتا ہوں، وقت نہیں ہے، لیکن اتنی سی بات ہر امت میں سے قرآن کا ایک گواہ ہے، اور پھر ان کے بعد متقدمین اور متاخرین جہاں سے مرضی جی چاہے جس کی مرضی تفسیر پڑھ لیں، سب نے کہا کہ امت میں سے جس کو گواہ بنانے کی بات کی گئی ہے وہ امت کا نبی ہوگا۔ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے اور وہ اس امت کا نبی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر امت کا نبی کھڑے ہوگا اپنی امت پر گواہی دے گا کہ یا رب العالمین، میں نے تیرا پیغام پورا اپنی امت کے لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر امت میں ایک ہی نبی ہوتا ہے، ایک امت میں بھی ایک ہی نبی ہے، کرے گا تو وہ جھوٹا ہی ہوگا۔ تو اس آیت نے اپنے نبوت پر کیسی عظیم دلیل قائم کر دی، نبی صرف قرآن مجید نے کہا وہ ایک ہی ہوگا امت میں سے۔ تو اب اگر کوئی دوسرا بھی کہے کہ میں نبی ہوں، تو قرآن مجید میں اگر ایک امت میں 2 نبیوں کا ذکر ہوتا کہ قیامت کے دن 2 نبی ہم گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے، لیکن ہم مان بھی لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے کہیں پر دوسرے نبی کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن نے کہا کہ ہم ہر امت میں سے ایک ہی نبی کھڑا کریں گے، اور جس وقت ساری کی ساری 1,24,000 امتوں پر ان سب کے انبیاء گواہی دے چکے ہوں گے، امت انکار کر دیں گی، امت سے کہیں گے، آدم علیہ السلام کی امت بھی کہے گی کہ آدم علیہ السلام نے پیغام نہیں پہنچایا، نوح علیہ السلام کی امت بھی انکار کرے گی، اور ساری امتیں انکار کر دیں گی، اور جب تک ساری امتیں انکار کریں گی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کھڑا کیا جائے گا۔ آقا کریم اپنی شان رفعت کے ساتھ جس وقت جلوہ
سر ہوں گے تو آپ کہیں گے یا رب العالمین میں گواہی دیتا ہوں تیرے سارے نبی سچے ہیں، سارے نبی سچے ہیں، سارے نبی سچے ہیں۔ یہ لفظ شہید اگر آپ استغفار کریں گے تو اس کے اندر بہت ساری بات ہے۔ قرآن میں کہاں کہاں پہ لفظ شہید آیا، کس کس بات میں آیا، اور سب کو اپنی جگہ پر اپنے مقام پر یہ لفظ سمجھنے کے لائق ضرور ہے۔ لیکن آج کے ختم نبوت کلاس میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ نئے نبی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب نبوت کے لیے کوئی داعیہ موجود ہو۔ رب العالمین نے مصطفیٰ کے کریم علیہ السلام کو بھیج کر نبوت کے جتنے داعیے ہو سکتے تھے، جتنے متقاضی ہو سکتے تھے، وہ سب کے سب پورے کر دیے، اور سب کے سب پورے کر کر آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس میں جمع کر کے تاکہ اب قیامت تک اور بعد قیامت اگر کسی کی نبوت کا جھنڈا بلند رہے گا تو وہ تاجدار ختم نبوت کی نبوت صرف انہیں کی ختم نبوت کا یہ پرچم اونچا اور بلند رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آقا کریم رحمت عالم علیہ السلام کی ذات اقدس و اثر کے ساتھ سچی وابستگی عطا فرمائے، اور ہمارے قول میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، قول اور عمل کی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی مانگتے ہیں، لیکن یہ دعا ضرور کہ اللہ دل کھوٹا نہ کرے، اللہ دل کھوٹا نہ کرے، اللہ تعالیٰ دل سچا کرے۔ نبی پاک علیہ السلام سچے دل سے من مٹ جانے والا اللہ تعالیٰ دل عطا فرمائے۔ اور جیسے کل ہم نے بات کی تھی، حضور نے فرمایا میں ہر اس کا رسول ہوں جو میری حیات میں زندہ ہے، جو میرے بعد قیامت تک آئے گا، میں ہر ایک کا رسول ہوں۔ میں کہتا ہوں کتنا اچھا وظیفہ ہے، کتنا اچھا وظیفہ ہوگا کہ پتہ کبھی کبھی اکیلا بیٹھا اور وہ کہتے ہیں یا رب العالمین میں بھی تیرے حبیب کا امت ہوں۔ کتنا فخر اور احساس والی بات ہے کہ بندہ اپنے رب سے کہے کہ یا رب العالمین میں بھی تیرے آخری رسول کا، تیرے آخری رسول کے امتی ہونے کا اعزاز تو مجھے بھی حاصل ہے، اور یہ تو نے دیا ہے، یہ تیرے کرم سے ہے، یہ تیرے فضل سے ہے، یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے وظائف سے انسان کے سینے کو چھوڑ دیتے ہیں اور انسان کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر بس ایک نعرہ لگائیں، میں امید کرتا ہوں کہ ابھی سفر باقی ہے، 6 دن ہو گئے، 6 دن ہو گئے، 6 دن ہو گئے، میں امید ہے کہ آپ تھکے نہیں ہوں گے، آپ تھکے نہیں ہوں گے، آپ اکتائے نہیں ہوں گے، میں امید رکھے آپ اسی طرح سے اس ختم نبوت تربیتی کلاس میں انشاءاللہ 3 مارچ کو اختتامی کلاس ہوگی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ جس کو دعوت دے سکیں دعوت ضرور دیں۔ دعوت کا کام گھر سے شروع کریں، گھر والوں کو کہیں کہ یار حضور کی بات سننے جانا ہے، قرآن مجید سننے جانا ہے، مسجد میں بیٹھنے جانا ہے، کوئی حدیث شریف سنیں گے، کچھ تو کریں گے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ یار آپ آ جائیں، چلے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، چلے بیٹھیں گے تو صحیح، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا تو نماز تو پڑھیں گے، یہ فائدہ تو ہوگا۔ میں نے کہا یار یہ بھی اچھی بات ہے، پازیٹیو ہونا چاہیے زندگی میں، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے کرم اور فضل سے نوازے۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت محمد وفات والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب العالمين يا كريم يا رب العالمين اس نئے علماء کرام موجود ہیں، اور رب العالمین کے علم و
بدل میں برکت رحمت نصیب فرما دے رب العالمین جو مرد و خواتین بڑے بوڑھے مرد بچے جو بھی آئے ہیں اللہ سب کو دین دنیا کا خیر عطا فرما یا رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبر روشن فرما یا رب العالمین جو تیری بارگاہ سے محبوب بن گئے ان کے قدموں میں بیٹھنا نصیب فرما یا رب العالمین جو تیری بارگاہ سے مردود ہے یا رب العالمین ان کے اور ہمارے درمیان دنیا پیدا فرما یا رب العالمین ہماری صحبت اچھی فرما ہماری دوستیاں اچھی فرما یا رب العالمین ہمارے سینے پاک فرما یا اجود الاجود یا اجود الاجود یا اجود الاجود کرم فرما حجابات دور فرما نبی پاک علیہ السلام کے قدمین شریفین نصیب فرما اللہ جس کی جو دعائیں قبول فرما جو جس مشکل میں اس کو آسان کر دیں اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد علیہ وسلم محمد